صفدر ٹرانسمیٹر پر آئے ہوئے پیغام کو جو کوڈ ورڈز میں تھا لفظ بلفظ درج کرتا رہا تھا اور اب اسے اردو میں لکھ رہا تھا۔ قریب ہی بیٹھی ساجدہ حبیب اسے اس طرح گھورے جا رہی تھی جیسے اس پیغام کا مفہوم جاننے کے لیے بےتاب ہو۔ یہ دونوں ایک ہفتے سے عادل آباد میں مقیم تھے۔ ساجدہ حبیب کی شکل کسی قدر بدلی ہوئی تھی، آسانی سے نہیں پہچانی جا سکتی تھی۔ اول تو اس نے اپنے بالوں کا اسٹائل بدل دیا تھا اور پھر پلاسٹک میک اپ کی مدد سے چہرے میں بھی کچھ تبدیلیاں کی گئی تھی۔ صفدر میک اپ میں نہیں تھا۔ قیام ہوا تھا عادل آباد کے سب سے بڑے ہوٹل رودالو میں۔ ان کے کمرے کے سامنے جوزف پہرا دیا کرتا تھا۔ وہ یہاں ایکس2 کے حکم سے مقیم تھے۔ ساجدہ حبیب کے متعلق یہ معلوم کر کے کہ وہ بھی ان کے ساتھ ہوگی، صفدر نے اس کی وجہ معلوم کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن تلخ لہجے میں جواب ملا تھا کہ اپنے کام سے کام رکھا جائے۔ پھر صفدر نے خود ساجدہ حبیب سے ہی پوچھنے کی ہمت نہیں کی تھی کہ وہ کون ہے اور ان کے درمیان اس کی موجودگی کا کیا مقصد ہو سکتا ہے۔ البتہ اسے یہ ضرور معلوم تھا کہ عمران یہاں کچھ کرتا پھر رہا تھا اور اسے براہ راست اسی کے احکامات کا پابند رہنا ہے۔ ساجدہ اسے عمران کے متعلق بور کرتی رہتی، وہ کہاں ہے، کب آئے گا، اس سے ملاقات کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے۔ وہ سیکریٹ سروس والوں کے چارج میں عمران ہی کے توسط سے پہنچی تھی اور عمران ہی کے سلسلے میں انہیں درد سر میں مبتلا کرتی رہتی تھی۔ کیا عمران ہی کا پیغام ہے؟ اس نے صفدر سے پوچھا۔ نہیں، صفدر نے جواب دیا۔ حالانکہ وہ عمران ہی کا پیغام تھا، اس نے اسے مطلع کیا تھا کہ حیرت انگیز طور پر اسے ٹھیک اسی کوٹھی کے سامنے والی عمارت میں رہنے کی جگہ مل گئی ہے جس کی نگرانی کا حکم ایکس2 سے ملا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اب میں کیا کروں، ساجدہ نے کچھ دیر بعد پوچھا۔ کس سلسلے میں؟ میں کب تک اس طرح زندگی بسر کرتی رہوں گی؟ میں جب پوری طرح تمہارے حالات سے باخبر ہی نہیں تو کیا جواب دے سکوں گا اس سوال کا؟ عمران نے تمہیں کچھ نہیں بتایا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہ ہمیں تمہیں ان لوگوں سے محفوظ رکھنا ہے۔ کب ختم ہوگا یہ قصہ؟ قبل اس کے کہ صفدر کچھ کہتا جوزف کی غراہٹ سنائی دی۔ یہ کمبخت بھی مصیبت بن جاتا ہے۔ صفدر بڑبڑاتا ہوا اٹھا اور دروازہ کھول کر کوریڈور میں نکل آیا۔ جوزف خواہ مخواہ کسی بھپرے ہوئے کتے کی طرح غرا رہا تھا۔ صفدر نے متحیرانہ انداز میں چاروں طرف دیکھا، آس پاس کوئی بھی نہ دکھائی دیا۔ آخر اس نے جھنجھلا کر کہا، کیا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ جوزف نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور بدستور غراتا رہا۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے کوئی اس کے سامنے موجود ہو۔ کیا بہت زیادہ پی لی ہے؟ جوزف نے پھر اسی طرح ہاتھ اٹھا دیا اور غراتا رہا۔ صفدر مضبوطی سے دانت پر دانت جمائے اسے گھورے جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد جوزف نے غراتے ہوئے کہا، مس مراٹا کی ماں مر گئی، اور خاموش ہو گیا۔ یہ کیا حرکت تھی؟ تماشا بناؤ گے ہمیں بھی؟ آج ہفتہ ہے، جوزف نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ ضرور چڑھ گئی ہے۔ نہیں مسٹر، یہ ہفتہ ہے اور رات کے 1:30 بجے ہیں۔ 12 بجے کے بعد سے اتوار شروع ہو جاتا ہے۔ مگر یہ کیا لغویت تھی؟ لغویت نہیں تھی مسٹر، آپ کے لیے اتوار شروع ہو گیا ہوگا، میرے لیے تو جب تک دوبارہ سورج نکل نہ آئے ہفتہ ہی رہے گا۔ ہفتے کی رات مس مراٹا کی حکومت ہوتی ہے۔ لا حول ولا قوہ! کرسچن ہو جانے کے باوجود بھی تم توہمات سے پیچھا نہیں چھڑا سکے۔ آسمانی باپ سب کو معاف کر دیتا ہے، جوزف نے انگلیوں سے کراس بنا کر کہا۔ لیکن مس مراٹا، سب بکواس ہے۔ نہیں مسٹر، وہ اس وقت تک تم پر حاوی ہو جانے کی کوشش کرتا رہے گا جب تک کہ تم کتوں کی طرح غرا کر اس کی ماں کے موت کی اطلاع نہ دو گے۔ تو تم پر حاوی نہ ہو سکا؟ صفدر نے مسکرا کر پوچھا۔ ہرگز نہیں، جوزف نے پھر انگلیوں سے کراس بنایا۔ لیکن میرے باس پر حاوی ہو چکا ہے۔ باس پر کیا مطلب؟ وہ آج کل دن رات خوبصورت لڑکیوں کی تصویریں دیکھتے رہتے ہیں۔ میرے لیے نئی اطلاع ہے۔ میں نے کئی بار سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں سنتے۔ جوزف بھررائی ہوئی آواز میں بولا۔ بالکل ایسا ہی معلوم ہو رہا تھا جیسے اسے اس وقت سے گہرا صدمہ پہنچا ہو۔ تم نے کیوں سمجھانے کی کوشش کی تھی؟ مسٹر، جوزف کی آواز میں تحیر تھا، اگر تمہارا باپ خوبصورت لڑکیوں کے چکر میں پڑ جائے تو تمہارے کیا جذبات ہوں گے؟ تو عمران صاحب تمہارے باپ ہیں؟ یہ نئی بات معلوم ہوئی آج۔ وہ میرے باپ کے بھی باپ ہے۔ جوزف، اب تم جا کر سو جاؤ، صفدر نے ترحم آمیز لہجے میں کہا۔ واقعی بہت زیادہ پی گئے ہو۔ نشہ کہاں ہوتا ہے مسٹر، چاہے جتنی پی جاؤ۔ ہاں، میں اپنے باس کی بات کر رہا ہوں، جتنی شفقت مجھے ان سے ملی ہے اپنی ماں سے بھی نہیں ملی تھی۔ سچ کہتا ہوں، ان کی عدم موجودگی میں کسی 6 ماہ کے بچے کی طرح بلکتا رہتا ہوں۔ او خدا کے بندے، اب جا کر سو بھی رہ، صفدر نے کہا اور کمرے میں چلا آیا۔ ساجدہ صوفے کے ہتھے سے داہنا شانہ ٹکائے اونگ رہی تھی۔ اس کی آہٹ پر چونک پڑی۔ یہ عمران ایسی زندگی کیوں بسر کرتا ہے؟ اس نے صفدر سے پوچھا۔ صفدر جھنجھلا گیا۔ انہی سے پوچھ لیا ہوتا، میں کیا بتا سکوں گا؟ میں نے اس حبشی سے ہی پوچھا تھا۔ پھر کیا بتایا اس نے؟ کچھ نہیں، سڑے سے منہ بناتا رہا تھا۔ وہ قطعی پسند نہیں کرتا کہ کوئی عورت اس کے باس کے قریب بھی آئے۔ کوئی آنے ہی کیوں لگی، ساجدہ نے تلخ لہجے میں کہا۔ یہ نہ کہو، نہ جانے کتنی آئی اور تھک ہار کر واپس چلی گئیں۔ تم نے اس لڑکی جولیانا فٹس واٹر کو دیکھا ہی ہے؟ ہاں تو پھر؟ وہ عمران کے لیے جان بھی دے سکتی ہے۔ ہوگا، مجھے کیا،
لیکن میرا مستقبل۔ صفدر کچھ نہ بولا، وہ سگریٹ سلگا رہا تھا۔ دفعتاً دروازے پر دستک ہوئی۔ صفدر نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ سامنے ایک یوریشین لڑکی کھڑی نظر آئی۔ جوزف کا کہیں پتہ نہ تھا، ورنہ اس کی موجودگی میں وہ دستک کیسے دے سکتی، اسے دروازے کے قریب ہی آنے نہ دیتا۔ میں اطلاع دینے آئی ہوں، اس نے بڑھ کر ہنسی روکنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ تمہارا باڈی گارڈ لاؤنج میں بیٹھا دہاڑے مار مار کر رو رہا ہے۔ کیا؟ صفدر کے لہجے میں حیرت تھی۔ خود جا کر دیکھ لو، اس نے کہا اور مسکراتی ہوئی دوسری طرف مڑ گئی۔ صفدر بھنایا ہوا کمرے میں آیا اور کوٹ پہن کر پھر جانے ہی والا تھا کہ ساجدہ بول پڑی۔ کہاں چلے؟ میں تنہا نہیں رہوں گی۔ بیکار باتیں مت کرو، وہ تیز لہجے میں بولا۔ لاؤنج تک جا رہا ہوں۔ لاؤنج کی طرف جاتے وقت سوچ رہا تھا کہ آخر ایکس2 نے یہ دونوں بلائیں اس کے گلے میں کیوں لگائی ہیں۔ اس سے پہلے کبھی خود ایکس2 کی طرف سے جوزف کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا تھا۔ اس بار کیوں اس نے باڈی گارڈ کے فرائض اس کے سپرد کیے تھے۔ لاؤنج میں پہنچ کر اس نے جوزف کے گرد بھیڑ دیکھی، وہ جو فرش پر اکڑو بیٹھا دہاڑے مار مار کر رو رہا تھا، اور ہوٹل کے منتظمین اسے وہاں سے اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ دفعتاً اسی بھیڑ سے کسی نے کہا، اوہ، اس کا باس بھی آ رہا ہے۔ لوگ صفدر کی طرف متوجہ ہو گئے اور اسے جوزف تک پہنچنے کے لیے راستہ بھی دیا۔ جوزف جوزف، صفدر نے اس کے شانے پکڑے اور اسے بری طرح جھنجھوڑتا رہا، لیکن اس کے رونے کی رفتار کم نہ ہوئی۔ جناب علی، اسے لے جائیے یہاں سے، ورنہ ہوٹل کا ریپوٹیشن خاک میں مل جائے گا، ایک منتظم نے ہانپتے ہوئے کہا۔ صفدر نے جوزف کے بغلوں میں ہاتھ دے کر اٹھانے کی کوشش کی، لیکن اس نے اپنی ٹانگیں پھیلا دیں، اور جب صفدر نے تھک ہار کر ہاتھ اس کے بغل سے نکالے تو وہ فرش پر لمبا لمبا لیٹا ہوا تھا۔ دہاڑیں اب بھی جاری تھی، کچھ کہے بغیر متواتر روئے جا رہا تھا۔ صفدر کو ایسا لگ رہا تھا جیسے سرے بازار کسی نے کپڑے اتروا لیے ہوں۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس مشین کی کون سی کل دبائی جائے کہ اس کی بھوں بھوں رکے۔ آخر اس نے بے بسی سے کہا، اوہ جوزف، تجھے مسمراٹا کھا جائے، خاموش ہو جا ورنہ خوبصورت لڑکیوں کی جوتیاں تیرے سر پر منڈلائیں گی۔ پھر سچ مچ ایسا ہی معلوم ہوا تھا جیسے وہ کوئی چلتی ہوئی مشین ہی ہو جس میں ایک بیگ بریک لگ گئی ہو۔ وہ خوفزدہ انداز میں آنکھیں پھاڑے چھت کو گھورے جا رہا تھا، اور دوسرے لوگ صفدر کو گھور رہے تھے، کیونکہ اس نے چند الفاظ انگریزی ہی میں کہے تھے اور دوسرے سننے والوں نے بھی انہیں صاف سنا تھا۔ اب اٹھ بھی جا، صفدر نے کہا، ورنہ مسمراٹا۔ نہیں نہیں، جوزف بوکھلا کر اٹھتا ہوا کہا، آج سنیچر کی رات ہے، ایسا نہ کہو مسٹر ہولی فادر، اس نے سینے پر کراس بناتے ہوئے کہا، اور چپ چاپ اپنے کمرے کی طرف چل پڑا۔ پھر صفدر نے اسی یوریشین لڑکی کی طرف دیکھا جس نے اس واقعے کی اطلاع صفدر کو دی تھی۔ لڑکی اس کے قریب آ کر بولی، تم نے اس سے جو کچھ کہا تھا اس کا کیا مطلب تھا؟ مطلب؟ صفدر نے حیرت سے کہا، افریقہ کے کالے جادو کا مطلب میں کیا بتا سکوں گا؟ ایک بندر نچانے والے سے خریدا تھا، اس نے بتایا تھا یہ جادو کہ جب کوئی کل ٹیڑھی ہو جائے اسے منتر کے ذریعہ سیدھی ہو سکے گی۔ ایسے بیوقوف آدمی کو باڈی گارڈ بنانے سے کیا فائدہ؟ میں نے اسے پیتے بھی دیکھا ہے، بے تحاشا پیتا ہے۔ 6 بوتلیں یومیہ، صفدر نے کہا۔ اب وہ اپنے کمرے کی طرف چل پڑا تھا اور لڑکی بھی اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ 6 بوتلیں، اس نے حیرت سے دہرایا۔ آخر اس میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ تم اتنے اخراجات برداشت کرتے ہو؟ بڑے کام کا آدمی ہے، صفدر بولا۔ ہنسنے کے مقام پر روتا ہے اور رونے کے مقام پر قہقہے لگاتا ہے۔ کیا تم کسی دیسی ریاست سے تعلق رکھتے ہو؟ ہاں، میں رانا تحور علی صندوقی کا پرائیویٹ سیکریٹری ہوں۔ یہ رانا تحور علی کون ہے؟ بہت بڑا آدمی ہے، یہ جانور جسے ابھی تم دہاڑے مارتے دیکھ چکی ہو اسی نے پال رکھا ہے۔ رانا تحور علی کہاں ہے؟ پتہ نہیں، سیلانی آدمی ہے، کہیں نہ کہیں ضرور ہوں گے۔ مجھے بے حد شوق ہے کسی دیسی ریاست کے شہزادے کی سیکریٹری بنوں۔ صفدر نے چلتے چلتے رک کر اسے غور سے دیکھا، وہ بھی رک گئی تھی۔ اس طرح کیا دیکھ رہے ہو؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ کہیں تم پہلے ہی سے تو اس موقع کی طاق میں نہیں تھی۔ کیا مطلب؟ تم خواہ مخواہ مجھ سے گفتگو کے موقع تلاش کرتی ہو، صفدر نے سخت لہجے میں کہا۔ چلو یہی صحیح، وہ بڑے دلاویز انداز میں مسکرائی، لیکن اس میں خفا ہونے کی کیا بات ہے؟ تو تم ہماری اسٹیٹ کی ملازمت چاہتی ہو، صفدر نے پرتفکر لہجے میں کہا، لیکن آواز میں سختی ابھی تک برقرار تھی۔ یقیناً چاہتی ہوں۔ فی الحال کیا کر رہی ہو؟ میں یہاں اس ہوٹل کے ٹیلی فون ایکسچینج پر بیٹھتی ہوں۔ کیا یہ ملازمت پسند نہیں؟ اگر آزاد روی پر اتر آؤں تو اس سے زیادہ منفعت بخش اور کوئی دوسرا کام ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھی بات ہے، میں غور کروں گا۔ تو پھر میں صبح کو ملوں؟ یوریشین لڑکی نے پوچھا۔ میں خود مل لوں گا، صفدر بھی کسی قدر لگاوٹ کے ساتھ مسکرایا۔ تمہارے ڈیوٹی کے اوقات کیا ہے؟ کیا نام ہے؟ ریٹا جبرائیل۔ میں یہیں رہتی ہوں، کمرہ نمبر 27۔ ٹھیک ہے، میں سوچوں گا کہ تمہارے لیے کہاں جگہ نکالی جائے۔ صرف سیکریٹری شپ چاہتی ہوں، وہ انگلی اٹھا کر بولی۔ اوہو، تو تم میری جگہ لینا چاہتی ہو؟ تمہیں وہ کوئی دوسری جگہ دے دے گا، مردوں کے مرد سیکریٹری اچھے نہیں لگتے۔ خیر دیکھا جائے گا، صفدر جماہی لے کر بولا۔ اب مجھے نیند آ رہی ہے، شب بخیر، وہ دوسری طرف مڑتی ہوئی بولی۔ خیال رکھنا۔
صفدر اپنے کمرے میں جانے سے پہلے جوزف کی طرف متوجہ ہوا جو دروازے سے 3 یا 4 فٹ کے فاصلے پر پتھر کے کسی بت کی طرح بے حس و حرکت کھڑا تھا۔ کیا ہو گیا تھا تمہیں؟ صفدر نے پوچھا۔ میں تمہیں جواب دہ نہیں ہوں مسٹر، صرف اس کے ہونٹوں نے جنبش کی۔ کیا مطلب؟ جو کچھ میں کر رہا ہوں باس کے حکم سے کر رہا ہوں، لیکن تم نے اس وقت اس منحوس بدروح کا نام لے کر میرا نشہ اکھاڑ دیا ہے۔ 6ٹھی بوتل میں صرف چوتھائی رہ گئی ہے، سوچتا ہوں صبح تک کیا ہوگا۔ عمران صاحب نے خاموش رہو، کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں۔ ابھی وہ سفید چڑیل تم سے کیا باتیں کر رہی تھی؟ اوہو، تو کیا میں تمہیں جواب دہ ہوں؟ نہیں، لیکن ہوشیار رہنا۔ سفید نسل کا خون جس میں بھی ہو اس سے ہوشیار رہو، خواہ مخواہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتے۔ مشورے کا شکریہ، صفدر نے برا سا منہ بنا کر کہا اور کمرے سے چلا گیا۔